فصل علی محمد کما انت تحبه وقل بنا وانت احبه فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وقل بنا وانت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. میرے محترم دوستو، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، اور جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لے وہ کامیاب ہوتا ہے، کامیاب تاجر ہوتا ہے، کامیاب ذمہ دار ہوتا ہے، کامیاب صنعت کار ہوتا ہے، جو سیزن سے فائدہ اٹھا ہے۔ اس دن میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے لوہے کا کام میں گھاٹا ہے ہی نہیں، گھاٹا ہے ہی نہیں، کہنے لگے اس کا سیزن سدا رہتا ہے۔ کاروبار ہیں دنیا کے مختلف قسم کے، مختلف چیزوں کے کاروبار، بعض سیزن چیزیں ایسی ہیں جن کا سدا سیزن رہتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو وقت پہ وقت آتی ہیں۔ اصل میں ہماری عمریں تھوڑی ہیں، بقول ایک کہ 50 سال کے بعد بونس پہ ہوتا ہے، اور 60 سال کے بعد پھر برکتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد۔ اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، عمر تھوڑی ہے، اس عمر بہت تھوڑی۔ اب سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، کیونکہ پہلی امتیں، یہ جنات پہلی امتوں میں سے ہیں، اس لیے ان کی عمریں اب بھی اتنی ہیں جتنی پہلی امتوں کی ہوتی تھی۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کی امت کی عمریں زیادہ تھیں، اور بہت زیادہ تھی۔ ان کی امت جو ہے عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی کہ میرے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں۔ تو کہا 150 سال کی عمر میں میرے بچے مر جاتے ہیں۔ اس امت کی عمر اتنی لمبی تھی کہ 150 سال کا ان کا بچہ ہوتا تھا، 150 سال۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک امت ایسی آئے گی جن کی عمریں 50-60 سال کے ہوں گے، اور ان کے منصوبے صدیوں لمبے ہوں گے۔ اور وہ حیران ہو گئی خاتون، وہ کہنے لگی کاش اگر میری عمر 50-60 سال کی ہوتی تو میں کسی درخت کے تنے سے، پیڑ سے ٹیک لگا کے وہ 50-60 سال گزار گئی۔ عمریں تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی عمریں۔ امت پیاری ہے کیونکہ پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ بعض ماؤں کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں پیاری ہوتی ہے۔ اس دن ایک شکوہ آیا، کہنے لگے جی ان کے بیٹا اماں اٹھائے پھرتی ہے، ہمارا بیٹا روتا روتا پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ اماں جو ہے وہ ان کا بیٹا اٹھائے پھرتی ہے، اس کو جدا ہی نہیں کرتی اپنے سے۔ میں نے کہا بھائی محبت تو پھر دلیل تو نہیں مانگتی۔ نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، عشق نہ جانے ذات۔ یہ تو کوئی اس کی دلیل تو نہیں ہوتی، بس وہ دل کی کیفیتیں ہیں جہاں مائل ہو جائیں۔ تو حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، آپ پیارے ہیں۔ اب کتنے پیارے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا الہی میں زبان میں لکنت ہے، فرعون میری زبان سمجھ نہیں سکتا، بچپن میں امتحان تھا، میں نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ دیا، ابھی بچہ نادان تھا میں،
اللہ جل شانہ سے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینوں کو کھول دے، میرے زبان کو کھول دے، میرے دل کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو تو کھول دے۔ اللہ جل شانہ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پہ میرے اللہ پاک نے ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمایا، ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ خود کھول دیا، آپ کے دل کو، آپ کی زبان کو، آپ کے سینے کو، آپ کی رگ رگ کو اپنی محبت سے کھول دیا، الم نشرح لک صدرک۔ کیونکہ پیارے ہیں، امت پیاری ہے، اور پیاروں کے ساتھ معاملات پیار کا ہوتا ہے، پیار کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو پیارا ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کو کامیابی کے لیے بہت سے چانس دیے جاتے ہیں، بہت سے سیزن دیے جاتے ہیں، بہت سے موقع دیے جاتے ہیں، کہ شاید یہ موقع لے لے، جسے کہتے ہیں نا موقع اویل کر لے، یہ موقع لے لے اور یہ آگے نکل جائے۔ خصوصی ان پہ توجہ ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ امتیازی معاملہ ہوتا ہے، اوروں سے ہٹ کے خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ امت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے۔ سارے انبیاء کرام جتنے بھی آئے، 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے، جب اس امت کے فضائل پڑھے، اس امت کے کمالات پڑھے، اس امت کے مقامات پڑھے، اور اس امت کے درجات پڑھے، تو سارے انبیاء کرام نے مانگا الہی یہ امت ہمیں دے دے۔ اور سب سے زیادہ اصرار اس امت کا موسیٰ علیہ السلام نے کیا، سب سے زیادہ اس امت کے کمالات عجیب و غریب کمالات ہیں۔ یہ جو آپ کو نماز ملی ہے نا، آج تک پوری یہ نماز کسی کو نہیں ملی، حتیٰ کہ فرشتوں کو نہیں ملی۔ جو فرشتہ قیام میں ہے اول سے لے کر آخر تک، روز اول سے لے کر قیامت تک وہ قیام میں ہے، اور جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی ساری ادائیں، ساری امت کی ساری ادائیں، وہ ادائیں جس سے میرا کریم راضی ہو جائے اور میرا کریم بندے سے محبت کرے۔ اور بقول ایک اللہ والے کے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسے ہیں میرے اللہ نے مجھے چون لیا۔ تو کریم محبت کرے، اللہ نے وہ ساری ادائیں اللہ جل شانہ نے اکٹھی کر کے اس امت کو دے دی ہیں نماز کی شکل۔ امت جو پیاری تھی، امت جو محبوب تھی، جس سے محبت ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس سے معاملہ محبت والا اور ہوتا ہے، اور اس سے محبت پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح میرے آقا کملی والے کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی عزتوں کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کی ثروت کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی محبت کو، آپ کی مربت کو، آپ کی مودت کو قیامت تک بلند کر دیا، اور قیامت تک سارا جہان آپ کی محبتوں کو بیان کرے۔ اس طرح اس امت کو بھی اللہ نے قیامت تک رکھا ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، جس طرح اس نبی کے بعد علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اب معاملہ قیامت تک کا ہے، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، معاملہ قیامت تک کا ہے۔ عمریں تھوڑی ہیں، عمریں تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی عمر ہے، بہت تھوڑی عمر۔ اور ویسے بھی فرمایا علامات قیامت میں، یہ علامات قیامت میں ہے کہ قد چھوٹے ہوتے جائیں گے، عمریں تھوڑی ہوتی جائیں گی، عمریں تھوڑی ہوتی جائیں گی، عمریں تھوڑی ہوتی جائیں گی۔ اور یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ اب اللہ جل شانہ نے اس بندے کے ساتھ، چونکہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ان کا بیٹا ہے، تو اس بیٹے کا ایک بیٹا ہے، پوتے اور بھی بیٹے ہیں، ان کے 14 ہیں بیٹے بیٹیاں، ایک ہی ان کی اہلیہ ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ایک بیٹا ہے ان کا،
جس سے محبت ہے تو اس کے بیٹے کو چھپ چھپ کے کھلاتے ہیں، اور دیکھیں گے تو پھر وہ شور شرابہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہو رہا۔ جب وہ چھپ چھپ کے اس کو کھلاتے ہیں نا تو مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں اور میرا رب یاد آتا ہے۔ کیوں؟ سب کو وہی یہاں آئی، سب کو وہی یہاں آئی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ آپ حیران ہوں گے، ایوان صدر کے اندر اور صدر صاحب کا جو خاص کمرہ ہے اس میں ملاقات کا شرف بخشنا یہ دنیا کا شرف نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی جو ہے ایسی ہے کہ جیسے کسی مسافر نے مسافر کو بلا لیا۔ صدر مسافر ہوتا ہے، ایوان صدر مسافر خانہ ہے۔ صدر وہ مجھے بابا جی تھے، مجھے دیکھ کے کہتے تھے اور سدا نہیں رہنے ہاتھ پساریاں دے تے سدا نہیں رہنے بیٹھے حکیم۔ بابا جی تھے، فوت ہو گئے، مجھے دیکھ کے یہی کہتے تھے، سدا نہیں رہنے ہاتھ پساریاں دے، ان پنساریوں کے ہاتھ دکان سدا نہیں رہیں گے اور سدا نہیں رہنے بیٹھے حکیم۔ وہ اکثر دیکھ کے یہی کہتے تھے، میں سمجھتا تھا کہ وہ میری آخرت کو مجھے یاد دلا رہے ہیں۔ میرے رب نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا اور اعزاز سے بلایا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر، براق میں سفر طے ہوا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی اور لقب پایا امام الانبیاء۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے آگے جو یہ اسراء کا سفر ہے، آگے جو معراج کا سفر کیا وہ اپنے امر سے کرایا، اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں جو ہے عرشوں وغیرہ اور ساری کائنات کی اللہ پاک نے سیر کرائی اور چند لمحوں میں کرائی۔ یہ خاص اعزاز بخشا، اور پھر اللہ جل شانہ کے ساتھ اتنا فاصلہ کہ قاب قوسین کہ جتنا ایک جو ہے وہ کمان کے درمیان کوئی فاصلہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم طالب اور مطلوب، محب اور محبوب کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی محبت کا اندازہ دیکھیں، ایک عجیب بات قرآن میں فرمائی، لا تبکی ولا تذر، کہ میرے حبیب سرور کون اسلم جب میرے پاس آئے ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا، تک تک دیدم دم نہ کشیدم، بس ایسے دیکھا اور دیکھتے ہی چلے گئے، ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں۔ یہ عشق کی علامات ہوتی ہیں، یہ محبت کی علامات ہیں۔ جب جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت، وہ جا رہا تھا پیچھے لگا جا رہا، اس نے کہا کہ مجھ سے اور بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے، اس نے مڑ کے دیکھا تو اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا، انہوں نے کہا محبت مجھ سے پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ لا تبکی ولا تذر، میرے حبیب سرور کون اسلم جب میرے پاس تشریف لائے تو پھر ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، بس جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ایسی محبوب امت کے لیے بڑی پیاری پیاری چیزیں میرے آقا نے چن کے ہمیں دی، اللہ جل شانہ نے چنی سرور کون وسلم نے کے لیے، اور سرور کون وسلم نے چنی اس امت کے لیے کہ قیامت تک کے آنے والا آخری انسان جس کو جدھر نظر ڈالے گا کوئی خیر نظر نہیں آئے گی، شر ہی شر نظر آئے گا، جدھر نظر ڈالے گا کوئی خیر نظر نہیں آئے گی، جدھر نظر آئے گا نا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اس کو خیر، شر ہی شر نظر آئے گا۔ آپ حضرات تھوڑا سا ادھر آ جائیں، اللہ والے آ جائیں، شر ہی شر نظر آئے، یعنی اس امت کا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے آنکھ کھولتے ہوئے آنکھ کے نظارے میں کہیں اللہ کی فرما برداری نظر ہی نہ آئے، اور جس گھر میں آنکھ کھولے اس گھر میں نافرمانی کا پہلا آکسیجن لے، پہلا سانس ایسی فضا ملے جس فضا کے اندر نافرمانی ہے، اور ایسے ماحول کو دیکھے جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، اور ایسی زندگی کے اندر کھیلے جہاں ہر طرف نافرمانی ہے اور معصیت ہی معصیت۔ اس امت کی یہ کیفیت ہو، اب اللہ پاک بڑا کریم ہے، چونکہ کریم کی امت ہے، اس اللہ پاک نے اس امت کو اپنا قرب دینے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرنے کے بعد رسوا ہو جائے،
اور میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اور یاد رکھنا اللہ جل شانہ نے جو عزتیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کی ہیں نا، فرمایا اللہ جل شانہ سارے انبیاء سے سر بلند میرے آقا کو رکھے گا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرمندگی ہو ہی نہیں سکتی. جس طرح اللہ کے لیے عزت ہے، اس طرح ان العزت للہ وللرسول، عزت اللہ کے لیے اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. امان دیے ہیں. شعبان شروع ہو گیا، شعبان ہے نا، اللہ شعبان شروع ہو گیا. شعبان جب شروع ہوتا تھا، شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا، اس مہینے میں یقین جانیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کی کیفیت میں ہوتے تھے. استقبال کی کیفیت اور تیاریوں کے مزاج میں ہوتے تھے. تیاریوں کے کہ اب شعبان آ گیا اور رمضان المبارک کی آمد ہے. وقول اللہ والے کے ایسے لوگ ہم نے دیکھے، اگر کوئی ان کے اندر کوئی خطا، کوئی کمی ہوتی تھی، اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے تھے. اور میرے مشاہدے میں ایسے لوگ ہیں جو ادھار لیتے تھے. ادھار کہتے تھے ہمارا رزق مشکوک ہے. مجھے ایک صاحب نے خود کہا، کئی لوگ ادھار پیسے لیے، اور ایسے شخص ہے جس کا رزق طیب طاہر پاک ہے، اس سے ادھار پیسے لیے، اور ادھار پیسے لے کے کہنے لگے روزے اس سے رکھیں گے. حالانکہ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کا رزق ٹھیک تھا، لیکن کہتے مجھے شک ہے. رمضان المبارک کا یہ اہتمام اور رمضان المبارک کا یہ احترام اور رمضان المبارک کا یہ استقبال، یہ جو شعبان المعظم ہے، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے. اور یہ اس مومن کے لیے، اس امت کے لیے اس میں خصوصی انعامات ہیں. اور وہ انعامات ہیں کہ جس میں میں آپ سے عرض کروں کہ تھوڑا لگاؤ اور زیادہ پاؤ. کیوں؟ یہ وضاحت میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں. اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، موقع کم ہیں، ہر طرف شر ہی شر ہے، خیر نظر آتی نہیں. آج کے دور میں یہ وہ دور ہے. اگر آپ کو اللہ جل شانہ کوئی ایک سنت کی توفیق دے دے، کوئی ایک سنت کی، کھانے میں، پینے میں، مسواک میں، قرآن پاک میں، بیت الخلاء جانے میں، زندگی کے معاملات، ایک سنت کا موقع دے دے، دل میں فوراً شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. پکی بات ہے، میرے آقا نے فرما دیا، حق ہے، سچ ہے. اور ایک شہید کا کیا معاملہ ہے؟ ایک شہید کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو ایک شہید کے ساتھ معاملہ ہے. جس کا معاملہ 100 شہیدوں کے ساتھ ہو، اس کو کیا ملے گا؟ سوچو تو صحیح. اور بعض اللہ والوں نے یہاں تک لکھا فرمایا کہ 100 شہید بھی وہ جو بدر کے شہید ہیں. اللہ اکبر. ساری کائنات کے شہید ایک بدری صحابی کی شہادت کو نہیں پہنچ سکتے. ایک بدری صحابی کی شہادت کو نہیں پہنچ سکتے. ساری کائنات کے شہید مل جائیں. اللہ کے یہاں ہر شہید کی قیمت ہے، ہر شہید محترم ہے، لیکن بدری شہیدوں کا کمال نہیں پہنچ سکتے، کمال تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ آج کے دور میں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا جس کو ہم سنت کہتے ہیں، صرف ایک ادا پہ عمل کر رہا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، ایک ادا پہ عمل کر رہا، دل میں یقین کر لے اور
بقول ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے حضرت فرماتے تھے، پھر اپنے آپ کو مبارکباد دے کہ طارق تجھے مبارک ہو، آج تو نے ایک سنت پہ عمل نہیں کیا، بقول حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 شہیدوں کا ثواب پا لیا۔ اپنے آپ کو مبارک دو، اور جب اپنے آپ کو مبارک دیں گے نا، اندر کے حوصلے بڑھ جائیں گے، پھر کسی کے اعتراض پہ کان نہیں ہوں گے۔ وہ کیفیت کیا ہوگی؟ مؤذن ہے نا، وہ کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دیتا ہے، جب تک اپنی بات پوری نہیں کرتا کانوں سے انگلیاں نکالتا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتا ہے، اور اس وقت تک اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں نکالتا جب تک کہ اذان دے نہیں دیتا۔ پھر اس کے کانوں سے انگلیاں اس وقت نکلیں گی جب اس کی زندگی کی اذان پوری ہوگی، اور پھر جب اس کے دل میں سنت سرور کون وسلم کی عظمت ہوگی، پھر اس کی کیفیت وہی کانوں والی ہوگی کہ اپنی زندگی کو عین کملی والے سرور کون وسلم کے مطابق ڈھال کے یہ اس وقت کہے گا میری بات پوری ہوئی ہے جب روح اس کے جسم سے نکل جائے گی اور اس کو موت آ جائے گی، اور وہ مبارک موت ہوگی، وہ محترم موت ہوگی جس پہ فرشتے رش کریں گے، اور ہر فرشتہ یہ چاہے گا کہ اس کی روح کو میں لے کے جاؤں۔ وہ موت نہیں ہوگی کہ ہر فرشتہ دھکا دے گا کہ اس کی روح کو میں نہیں لیتا، تو اٹھا تو اٹھا تو اٹھا۔ ایسی مکروہ بدبودار روح ہے جس سے سارے عالم کے اندر غلاظت پھیل گئی، نہیں اس کی موت وہ ہوگی، اس کی روح سے سارے عالم میں طہارت اور خوشبو اور بزرگی اور نور پھیل جائے گا۔ آج یہ مواقع اللہ پاک لاتے ہیں۔ شعبان ہر سال میں ایک دفعہ آتا ہے، 2 دفعہ آتا ہے، اور رمضان المبارک ایک دفعہ آتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی کا آخری رمضان ہو آخری شعبان ہے، خبر نہیں۔ پتہ نہیں زندگی کا آخری رمضان آخری شعبان ہو۔ کتنے لوگ تھے، پچھلے دفعہ بھی میں نے شعبان کے اوپر کچھ عرض کیا تھا، مجھے یاد ہے، مجھے وہ چہرے چند یاد ہیں جو یہاں تھے، آج زمین کے نیچے چلے گئے، اور زمین سے اوپر تھے، زمین کے اوپر تھے، آج زمین سے نیچے چلے گئے۔ ان کو خبر نہ تھی یہ کہ ہمارا آخری شعبان ہے اور یا ہمارا آخری رمضان ہے۔ ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کل کیا ہونے والا ہے اور کس جگہ مریں گے۔ بیائی ارجن کمود کیا کس جگہ مریں گے، کوئی خبر۔ یہ شعبان آ رہا، اور دیکھو ہمارے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ فضائل کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ ہر لحاظ سے معتبر ہیں، چاہے جس کیفیت کی حدیث ہو، اس کا ادب، اس کا احترام اور اس حدیث پہ عمل کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اللہ پاک نے آج موقع دیا ہے، آج موقع دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ چیزیں لوگوں کے لیے نہیں ہیں، ہر فرد کے لیے ہے۔ اس جگہ بیٹھا ہوا ہر فرد یہ کہے یہ میرے لیے ہے۔ آج اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اللہ نے آج ایک ہمیں موقع دیا، موقع دیا۔ زندگی کی خبر نہیں ہے، کتنے سال گزر گئے، کتنے باقی ہیں، کوئی خبر نہیں۔ مجھے بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ جو فلاں ہم والدہ صاحبہ کے ساتھ آئے تھے نا، وہ والدہ فوت ہو گئی۔ اچھا وہ بہن ساتھ رہے تھے، وہ فوت ہو گئی۔ وہ جو آپ کے پاس فلاں آئے تھے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، پھر یوں فوت ہو گئے۔ میں بعض اوقات اس دن ایسی بات چلی تو میں نے سوچا پھر ایک وقت یہ آئے گا، وہ فلاں جگہ جو حکیم صاحب بیٹھے تھے وہ فوت ہو گئے۔ کیوں؟ باقی کسی رب نے رہنا ہے، کئی آئے کئی گئے، کئی آئے۔ تو آج یہ موقع اللہ جل شانہ نے دیا ہے، اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ 15 شعبان آ رہا، اور شعبان کے مہینے میں اعمال ہیں، رمضان مبارک کا احترام ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے، اس کی ابھی سے تیاری، اس کی ابھی سے ترتیب، اپنے کاموں کو مختصر، زندگی کے نظام کی کلوزنگ،
اور ابھی سے موقع نکالنا کہ پھر رمضان مبارک کا موقع ملے نہ ملے. میرے خیال میں ہمارے 2-3 درس باقی ہیں. اس میں رمضان مبارک میں تو روز درس ہوتا ہے. تراویح کے بعد سعادت حاصل کرنے والے یہاں آ کے تراویح پڑھتے ہیں، ورنہ تو یہ منگل کا درس تو نہیں ہو سکتا. 2-3 آخری درسوں میں اللہ پاک نے دل میں ایک دائیا ڈالا، اندر ایک جذبہ ڈالا کہ آپ کو شعبان اور رمضان کے بارے میں کچھ عرض کروں، تاکہ اس مہینے کو ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ کر سکیں اور فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں. میرے دوستو، یہ وہ کرے گا جس کے اندر تڑپ ہوگی، جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر بے چینی ہوگی، جس بات کو سمجھے گا کہ ہاں یہ میری ضرورت ہے اور میں کچھ اعمال کی گشتی لے کے چلا جاؤں اور کچھ اللہ جل شانہ کو راضی کر کے چلا جاؤں اور اللہ پاک سے محبت کر کے چلا جاؤں اور اپنے رب کو منا کے چلا جاؤں. ہمارے یہ اللہ والے بیٹھے ہیں، مجھے کل کہنے لگے دیر بڑی ہو گئی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے، بڑی دیر سے آپ کے پاس پہنچا ہوں، اب بال سفید ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، بڑی دیر سے پہنچا ہوں. یہ احساس کا آ جانا بھی بڑی نعمت ہے. اس احساس کا یہ احساس کی نعمت ہے، ورنہ تو یہ احساس تو ساری زندگی احساس کیا، احساس کی موت آ جاتی ہے اور اسی بے حسی کی زندگی گزارتے گزارتے آخرکار موت آ جاتی ہے. تو میرے دوستو، اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ شعبان کے مہینے سے ہم اعمال میں لگ جائیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں. فرصت کسے ملتی ہے؟ مریض کو، قیدی کو، اور قبر میں پڑے ہوئے آدمی کو. 3 آدمی فارغ ہیں بقول ایک اللہ والے کے. 3 آدمی فارغ ہیں. 3 آدمی فارغ. پہلا فارغ وہ کہنے لگے جو بستر مرگ پہ یا بستر بیماری کے بستر میں پڑا ہے، کوئی کام کر نہیں سکتا، وہ فارغ ہے. قبر میں پڑا ہے وہ فارغ ہے، اور جو جیل میں پڑا ہے وہ فارغ ہے. باقی کوئی فارغ نہیں. بھائی ان کو پیچھے بھیجتے بہت. اچھا، میرا مشاہدہ ایک اور بھی ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو. یہ جو آج کے سائل آتا ہے نا، سائل مانگنے والا، اس کو بھی فرصت نہیں ہے، بڑی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بہت سا علاقہ کور کرنا ہوتا ہے. اس کو بھی فرصت نہیں. یہاں تک فرمایا کہ ایک شیطان ہے جس کی صرف ڈیوٹی اس بات پہ ہے، ذمہ داری اس بات پہ ہے کہ نماز کے بعد دعا میں جلدی کرے. یاد رکھنا، 2 موقع دعاؤں کی قبولیت کے نہایت اہم ہیں. ایک فرض نماز کے بعد. میں نے ایک جگہ نماز پڑھی، میں نے کہا ان سے عرض کروں گا کچھ اتحیات میں تھوڑا سا ہمیں دعائیں بھی تو پڑھنے دیا کریں. وہ جلدی سلام کر جاتا ہے. ہمیں ربنا هب لنا من ازواجنا یہ دعا پڑھنی ہے، کوئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا یہ پڑھ لیں. اصل تو مانگنے کا وقت ہی اتحیات ہوتا ہے. نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، ایک شیطان کی ذمہ داری ہے کہ جلدی ڈال دیں. ایک نماز کے اندر کی شیطان کی ذمہ داری ہے کہ جلدی ڈال دیں، کہ نماز کو جلدی. اور ایک جو ہے ذمہ داری ہے کہ دعا نہ مانگیں. میرے دوستو، ان سعادتوں سے ہماری محرومی نہ ہو جائے، ان سعادتوں سے محرومی نہ ہو جائے. تو ابھی میں کچھ اعمال آپ سے عرض کروں گا. شعبان کے مہینے کے اعمال ہیں، مبارک اعمال ہیں، معتبر اعمال ہیں. جتنا کسی سے توفیق ہو سکے، جذبہ تو سب کو کرنے کا ہو، جذبہ تو سب کو کرنے کا ہو کہ سارے اعمال جو ہیں وہ ہم کریں. جذبہ تو ہو، جتنا توفیق ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ، جتنا جذبہ ہوگا، جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی، جس کے اندر جتنی بے چینی ہوگی، بعض اوقات وہ نہ بھی کر سکے
اللہ اس نہ کرنے تک کا بھی اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اس کے اندر کے سچے جذبوں کو دیکھ کے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں جو جذبے چلتے ہیں سچے چلتے ہیں، سچے سچے۔ کیوں؟ مخلوق تیرے بولوں کو دیکھ کے شاید مان لے، رب کریم کے تو تیرے دل پہ نظر ہے، اللہ تو اندر کے بولوں کو جانتا ہے، میرا رب تو اندر کے بولوں کو جانتا ہے۔ سچے جذبے، تڑپ ہو کہ اللہ میرا وقت کچھ مصلی پہ گزر جائے، اللہ دعا میں گزر جائے، اللہ سجدے میں گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو الہی یہ وقت تو مجھے دفتروں اور کچہریوں اور ہسپتالوں کے چکروں میں ٹھوکریں کھڑوا کے لگا دے۔ اللہ قادر ہے، میرا رب قادر ہے، میرا رب قادر ہے۔ انسان جو وقت اللہ جل شانہ کو نہیں دیتا، پھر وہ وقت اللہ پاک کسی اور طریقے سے لے لیتا۔ ایک بزرگ تھے، دعا مانگ رہے تھے اور اللہ جل شانہ سے عرض کر رہے تھے، الہی تو اس بات پہ قادر ہے کہ میرے وقت کو اپنی محبت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، نماز اعمال تلاوت کے لیے لے لے، ورنہ تو الہی میرا وقت تو ایسی جگہ لگوا دے جہاں میرا دل نہ چاہے۔ اور پھر اگلی بات کہی، الہی میرا دل یہاں بھی نہیں چاہتا، مصلی پہ میرا دل نہیں چاہتا، یا اللہ میرے دل کو تو مائل کر دے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اللہ تیری توفیق سے تو بھی میرے دل کو مائل کر دے۔ اے اللہ ایسی جگہ جہاں میرا دل نہ چاہے، تھانے کچہریاں عدالتیں دفتر پتہ نہیں کہاں کہاں، اے اللہ اس سے مجھے بچا دے۔ تو اس بات پہ قادر ہے، تو اس بات پہ قادر ہے کہ وہاں سے بچا کے میری زندگی کے نظام کو چلا دے، تو قادر ہے۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ محتاج نہیں ہے ان دفتروں کچہریوں کا، ان دفتروں کا، ان نظام کا۔ اللہ اس کے بغیر بھی تیرے کام بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا؟ ہاں، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ ہے اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جو شعبان کی پہلی رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور قل هو اللہ احد 5 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور 12,000 سال کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور 80 دن تک اس کا کوئی گناہ یعنی صغیرہ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جو شعبان کو 9 چندی جمعرات کو، نئے شعبان کی جو پہلی جمعرات ہے اس جمعرات کو اور آخری جمعرات کو، جو پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اللہ جل شانہ کے ذمے ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ جل شانہ کے ذمے ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم کے لیے۔ افضل روزے تو رمضان کے ہیں، یہ رمضان کی تعظیم کے لیے، کیونکہ جو بندہ رمضان کے 3 روزے رکھ لیتا ہے، پھر قبل افطار سے قبل مجھ پر متعدد بار درود پاک بھیجتا ہے، شعبان کے مہینے میں 3 روزے رکھے اور افطار کرنے سے قبل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام نے مجھ کو یہ خبر دی، اللہ جل شانہ اس مہینے میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں، 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ جس شعبان کے مہینے میں
رحمت کے 300 دروازے کھلیں رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، تو رمضان کے مہینے میں کیا کھلیں گے؟ سوچو تو صحیح۔ اور کتنا خوش قسمت ہے، فرمایا بدقسمت انسان وہ ہے جس نے رمضان مبارک کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہو۔ ہاں، فرمایا دنیا کا بدقسمت انسان ہے، رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش۔ شعبان میں اللہ جل شانہ کی رحمت کے، اس کی عطا کے، اس کی برکت کے کتنے 100 دروازے کھل رہے؟ 300 دروازے کھل رہے۔ یہ شعبان کے مہینے کی برکات ہیں کہ 300 دروازے کھل رہے۔ اب کون ہے؟ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو اس شعبان کے مہینے میں ان 300 دروازوں سے استفادہ کرے، کون ہے؟ آج بارش ہو رہی تھی، ایک دم میرے دل میں آیا یہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ جل شانہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ اب یہ وقت ہے اللہ سے دعا کرنے کا، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت دعا کرے گا اس کی دعا قبول۔ اور یہ دعا ایسی طاقت ہے اور یہ دعا ایسی نعمت ہے، اس کے لیے مصلی کی شرط نہیں، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں۔ ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کر رہا، دل کریم کے سامنے فریادیں کر رہا۔ بارش میں یہ بات یاد آئی، آج بارش ہو رہی تھی اور سرور کون اسلم کا فرمان یاد آیا کہ آقا سرور کون اسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ بارش میں جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش دعا کا سیزن ہے، بارش رحمتیں دلوانے کا، اللہ کی مدد مانگنے کا سیزن ہے۔ ہمیں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، تو پتہ نہیں کتنے قطرے ہیں اور کتنے فرشتے اتریں گے۔ اب سوچیں، اب جو اس وقت اللہ جل شانہ سے مانگ رہا اور دل ہی دل میں کام بھی کر رہا، اپنا کسی مشغلے میں ہے، فارغ ہے، تو مصلی بیٹھ جائے دعا کے لیے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مصروف ہے تو دل کی حیثیتیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے، کام میں لگا رہے۔ اب دیکھیں تو ملتا کیا ہے۔ اور ایک موقع ہم اور ضائع کرتے ہیں، ضمناً عرض کرتا جاؤں، سفر کا۔ میرے آقا سرور کون اسلم نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر کا موقع ہے، مانگنے کا موقع ہے۔ یعنی مسافر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، توجہ ہے نا؟ مسافر کے ساتھ کریم اللہ جل شانہ کی اتنی رعایت ہے مسافر کے ساتھ، اللہ پاک کی اتنی رعایت ہے کہ فرض نماز ساری کائنات کے نفل مل کے ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، ایک شخص کو اللہ اتنی لمبی عمر دے دے اور وہ نوافل پڑھتا رہے، وہ ایک فرض کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ شخص سارا دن روزہ رکھے نفلی، وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرض روزے ہیں۔ اور جو مسافر ہوتا ہے نا، اس کے لیے فرض بھی آدھا ہو جاتا ہے۔ اب سوچو تو صحیح، اللہ جل شانہ مسافر کے ساتھ کتنی رعایت فرماتے ہیں۔ یہ فرض اتنی اہم ترین چیز، اگر 4 رکعت والا فرض ہے وہ 2 رکعت میں ہو جاتا ہے، اور سنتیں اس پہ معاف ہیں۔ فرض ادا کرے، واجب ادا کرے، اور واجب صرف 3 وتر ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر میں جائیں تو دل ہی دل میں اہتمام سے دعا مانگے اللہ پاک سے کہ اللہ میں مسافر تو ہوں، وہ نہیں ہوں جس کی دعا قبول ہو، لیکن تیرے حبیب کا فرمان ہے میری کوتاہیوں پہ نظر نہ فرما، اپنی اس رعایت اور شفقت پہ نظر فرما۔ یا اللہ تو مسافر کی دعا قبول۔ اب اللہ پاک سے مانگو، دنیا ہی مانگو، آخرت ہی مانگو۔ بعض اوقات
دعاؤں کے موقع ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، ہم چوک جاتے ہیں، اور پھر کوئی مصیبت آتی تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارے جہان نے فصل بوئی گندم کی اور وہ اب اس نے نہ بوئی، غفلت کی، وہ موقع سیزن کا اس نے گنوا دیا، اب سارے کاٹ رہے، یہ بیٹھا رو رہا، اور سب کے گھر گندم آ رہی، اس کے گھر روٹی نہیں۔ اس وقت انہیں موقع ضائع کیوں کیا تھا؟ اس وقت انہیں موقع ضائع کیوں کیا تھا؟ سفر موقع ہے دعا کا، موقع ہے دعا کا۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا کوچ میں کچھ اور بھی نظام چل رہا تھا اسکرین کا، میں نے کہا دیکھیں اللہ پاک نے اب اجر بڑھا دیا ہے، لگتا ہے اب دعا تو ضرور ہی قبول ہوگی، اب تو ضرور ہی قبول ہوگی۔ کیوں؟ بندہ ان چیزوں سے کٹ کے رب کے ساتھ جڑے اور اللہ سے عرض کرے الہی بندہ کمزور ہوں، تھوڑی سی مشقت کی ہے میں چاہوں تو نے مجھے اختیار دیا ادھر نظر کروں، اور اب میں تیری ذات کی طرح نظر کر رہا ہے، اللہ اب تو دے دے۔ ہاں جیسا میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو ہے سر منڈوا کے اب گدے پہ بیٹھے، مولانا ظہور احمد بگوی صاحب ہوتے تھے، ان کا ایک سفیر تھا منیر احمد، مزاحیہ تھا، یہ بھیرا کے تھے۔ تو اب سر منڈوا کے گدے پہ سفر ہوتے تھے، گھوڑے گدے خچر کے سفر تھے، آج سے 50 60 70 80 سال پہلے کی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر اللہ سے باتیں کی، کہہ رہے ہوں ظہور آمدے عرب نال گلاں کرن دے گا۔ اب کہنے لگے کہ اللہ ہمارے ہاں یہ ایک ترتیب ہے، جو بڑا مجرم ہوتا ہے اس کا سر منڈوا کے اس کو گدے پہ بٹھاتے ہیں، سر منڈوا کے اس کو گدے پہ بٹھواتے ہیں۔ یا اللہ آج اتنا بڑا مجرم ہوں، سر بھی منڈ گیا اور گدے بیٹھا ہوں، ہن بخشش نہ ہوئی تو مڑ گل نہ بڑی، یہ لفظ ہیں ان کے۔ اب بھی اگر بخشش نہ ہوئی تو بس اب بات نہ بنی۔ اللہ پاک سے ایسے عرض کریں جب ایسے موقع ہونا کہ ایک طرف گناہ کا موقع ہے، ایک طرف کریم سے مانگنے کا موقع ہے، وہ اس کو چھوڑ کے اللہ سے عرض کریں کہ الہی کمزور ہوں، ناتواں ہوں، عاجز ہوں، گناہ گار بھی ہوں، خطا کار بھی ہوں، لیکن آج تجھے منانے کا ایک موقع مل گیا، تجھ سے مانگنے کا موقع مل گیا، اللہ تجھ سے منوانے کا موقع مل گیا، اللہ تیری رحمت کو پانے کا موقع مل گیا۔ یا اللہ اب تو قریب آ جا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا۔ اب اللہ پاک سے بیٹھ کے باتیں کریں، اب اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے راز و نیاز کریں، دیکھ تیرے دکھ ہے اللہ سن رہا، اب اس سفر میں سچ کہہ رہا ہوں، اس حضر میں، اس مشکل میں تجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا، دیکھ تو صحیح کر۔ کیوں؟ وہ کریم جانتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اب یہ میری ذات کی خاطر، صرف میری خاطر، لوجہ اللہ، بس اللہ کی خاطر یہ اس گناہوں کی زندگی اس تکلیف سے ہٹ رہا، بچ رہا، اب میری طرف متوجہ ہے۔ اب سنو ایک بات، بڑی اہم بات ہے۔ ایک کلمہ ایسا ہے جس کو بازار میں پڑھیں تو لاکھوں کا ثواب اسی کا بن جاتا ہے، اگر بازار میں نہ پڑھیں چوتھے کلمے کو وہ ثواب نہیں ملتا جو بازار میں ملتا ہے۔ کیوں؟ جہاں ہر شخص غفلت میں ہو، خرید و فروخت، دنیا کو بولنا، دنیا کو سننا، دنیا کو لکھنا، دنیا کو دیکھنا، اب یہ اس وقت اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوا ہے، وہ جس پہ 10 نیکیاں ملتی تھی اس پہ 10 لاکھ نیکیاں ہوتی ہیں۔ وہ کریم جانتا ہے یہ کمزور، ناتواں، عاجز بندہ ہے، وہ کریم جانتا ہے عاجز بندہ ہے، عاجزی کے باوجود پھر بھی میری ذات عالی کی طرف متوجہ ہے۔ پھر اللہ پاک
اپنی ذات کیونکہ اللہ کے راہ دینے کے پیمانے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، بس وہ جب دینے پہ آتا ہے پھر اس کے پیمانے بس پھر وہ دے دیتا ہے، اس کے ہاں عدد شمار نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقعوں کو تلاش کیا کریں، بارش کے موقع ہیں، سفر کے موقع ہیں، فرض نماز کے بعد کا موقع ہے، تہجد کا موقع ہے۔ مجھے اس دن ایک صاحب پوچھنے لگے، دو میں سے ایک نفل پڑھنا چاہتے ہیں آسانی سے، ان کے بات کا مفہوم یہی تھا، یا تہجد یا اشراق۔ میں نے کہا تہجد پڑھ لیا، تہجد پڑھ لیا۔ بڑا بادشاہ ہو، اس کے خدام جو ہیں سو جائیں اور ایک خادم جو ہے رات کو کھڑا ہوا اس کی خدمت کر رہا، تو بادشاہ کی نظر کرم اس پہ کتنی ہوگی؟ سارے سو گئے، یہ بندہ میرے سامنے کھڑا میری خدمت میں لگا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ پائے گا۔ ایک ٹیکسی والا مجھے ملا اسلام آباد میں، کہنے لگا رات کو ٹیکسی چلاتا ہوں اور رات کو بھی 1 بجے کے بعد۔ میں نے کہا واہ۔ کہنے لگا 1 بجے کے بعد جو ٹیکسی چلاتا ہوں، جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے، ٹیکسی ہوتی نہیں اس وقت کوئی ہے۔ اب سچی بات ہے، وہ بات کر رہا تھا، مجھے رب کی یاد آ رہا تھا کہ میرا بندہ 1 بجے کے بعد جو مانگتا ہے تو لے لے۔ ٹیکسی والا کہتا ہے، وہ باتیں کر رہا تھا ٹیکسی والا، میں اس سے ذرا ایسے بیٹھا، رات کا وقت تھا، میں دیر سے پہنچا اسلام آباد، وہ اسے ایسی بات شروع کر دی، کچھ اللہ پاک کی محبت کی، کچھ قبر آخرت کی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ایسی کہ رات کو دیر سے چلاتا ہوں اور جان بوجھ کے اس وقت ٹیکسی ہوتی نہیں، جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے۔ میں نے کہا واہ، تو نے تو رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، تو اللہ پاک سے مانگنے کا تو نے شیڈول دے دیا کہ اس وقت میرا کریم جو ہے وہ بڑا قریب ہوتا ہے۔ معلوم ہوا دنیا والا موقع تلاش کرتا ہے، اور اللہ والا اور جو اللہ کو پانے والا ہے وہ کیوں نہ موقع تلاش کرے، وہی موقع تلاش کرے۔ جو اللہ جل شانہ کی ذات کو پانے والا ہے موقع تلاش کرے۔ ہاں یہ مومن ہوتا ہے، مومن تو موقع تلاش کرتا ہے۔ تاجر موقع تلاش کرتا ہے کہ جب تک میں کرینوں کا کام ہے اب میں وہیں جاؤں گا، اب جا کے میں نے کرینوں کا کام کرنا ہے، اب موقع تلاش کرتا ہے تاجر۔ ہمارے ایک محسن ہے، وہ کہہ لیں کہ جب تک میں کرینوں کا کام ہے میں نے وہیں جا کے کام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اگر چاند پہ کام مل جاتا ہے یہ بندہ چاند پہ چلا جاتا، چاند پہ چلا جاتا۔ اور نیل آرمسٹرانگ گیا چاند پہ، ایک بابا جی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ایسی کسی نے سنائی بات، انہوں نے کہا بابا جی آپ یہاں کیسے؟ اس نے کہا میں رائیاں تے سنیا تھے مربے دیکھتے تھے، لاٹاں سے لگی ہیں، اسے پتہ نہیں لاٹیں وہاں مل رہی ہیں چاند پہ۔ مومن موقع تلاش کرتا ہے، مومن موقع تلاش کرتا ہے۔ ہاں دنیا کا تاجر موقع تلاش کرتا ہے۔ منڈی میں جس چیز کا بھاؤ تاؤ ہوتا ہے اس کو تلاش کر کے بیچتا ہے۔ دعا کے مانگنے کے موقع میں نے عرض کیے ہیں آپ سے، اور یہ 2 موقع بارش اور سفر والے ایسے عرض کیے ہیں جن پہ اکثر توجہ نہیں کرتے۔ سفر کا موقع ملتا رہتا ہے ہر شخص کو تھوڑا یا زیادہ، جس میں اکثر توجہ نہیں کرتے۔ اور یہ شعبان کا موقع ہے اور رمضان مبارک کا موقع ہے، یہ مانگنے کا موقع ہے، مانگنے کا موقع ہے، اللہ جل شانہ سے پانے کا موقع ہے، اللہ پاک جل شانہ کا قرب اور اللہ پاک سے تعلق یہ حاصل کرنے کا موقع ہے۔ بقول کہنے لگا مجھے یاد ہے میں نے کئی گھنٹے کھڑے ہو کے سیاسی تقریریں سنی تھی موچی دروازے کے اندر، اب تراویح کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مجھے گراں گزرتا ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا ہوں، نفس کو کہتا ہوں شیطان تو مجھے اصل میں دل میں وسوسے ڈال رہا، میں تو وہ ہوں جو کئی گھنٹے کھڑے ہو کے تقریریں سنتا تھا اور اس وقت مجھے احساس تک نہ ہوتا تھا۔ آج تو مجھے احساس کیوں دلا رہا کہ تو تھک گیا ہے؟ میں نہیں تھکا، میں نہیں تھکا،
یہ صرف تیرے وسوسے ہیں، میں تیرے وسوسوں میں نہیں آؤں گا۔ 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ آج اللہ جل شانہ نے موقع دیا ہے، آپ کیسی وہ کریم کی کریمی تو دیکھیں، میرے حبیب سرور کونین وسلم کے لیے امت کیسی چنی اللہ پاک نے، اور موقع کیسے چنے۔ بارش ہو رہی ہے اور مومن کو اس میں پانے کے لیے فرما دیا کہ مومن تو اچھا تجارت کا سفر کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ والا سفر، اپنی تجارت کے سفر کے لیے تو مسافر بن گیا۔ اب میرا رب کہتا ہے چلو تیرے ساتھ میری شان اور میری شفقت بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ میرے حبیب کا جو امتی ہے، اب تیرے فرض بھی آدھے ہو گئے اور تیری سنتیں بھی معاف ہو گئیں، اب تو مجھ سے مانگ، میں تیری دعائیں قبول کروں۔ سفر تو تجارت کا، لیکن کریم کا کہ گھر سے جدا ہوا ہے، میرے حبیب سرور کونین وسلم کا امتی ہے، پیارے حبیب کا پیارا امتی ہے، گھر سے جدا، گھر کی محبتیں، گھر کی الفتیں اور گھر کے ساتھ جو ہے آرام و سکون اس سے ملا۔ حالانکہ اب سفر آرام و سکون کا ہے، جہازوں کا، موٹروں کا، لیکن وہ وعدے جو گھوڑے والوں کے ساتھ تھے، اونٹ والوں کے ساتھ تھے، صحرا والوں کے ساتھ تھے، دشت و بیاباں والوں کے ساتھ تھے، آج جہاز والوں کے ساتھ اور بہترین گاڑی والوں کے ساتھ وہی وعدے ہیں، اس کریم کی وہی باتیں۔ پانے والا تو کوئی ہو، توجہ کرنے والا تو کوئی ہو، تھوڑا سا نظر اپنی دوڑانے والا تو کوئی ہو، ایک پل کے لیے کوئی توجہ کر لے، کریم کی کریمی دیکھے کتنا کرم فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں، وہ جنت میں یوسف علیہ السلام کا رفیق ہوگا، اللہ جل شانہ اس کو ایوب اور داؤد کا سا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر اس نے پورا مہینہ تمام کر دیا اللہ جل شانہ اس پر سکرات کی موت کو آسان کر دیں گے، اور قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت اور وحشت اس سے دور کر دیں گے، اور قیامت میں اس کی عیب پوشی اللہ پاک فرمائیں گے۔ حضور سرور کونین وسلم سے مروی ہے کہ میرے پاس جبریل نصف شعبان کی شب کو تشریف لائے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا یہ کیسی رات ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ ایسی رات ہے کہ اللہ جل شانہ اس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں، سوائے مشرک کے سب کو بخش دیتے ہیں، ساحر، کاہن یا زنا پر اصرار کرنے والا یا شرابی وہ نہیں بخشا جاتا۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان 15 شعبان کی رات کو اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر نظر فرماتے ہیں، سوائے مشرک اور اس شخص کے جو مسلمان بھائی سے کینہ رکھے، اسے چھوڑ کر ساری خلق کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں۔ اللہ نصف شعبان کے روز جن، پرندے، درندے، آسمان کی مچھلیاں روزے رکھتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نے کہ نصف شعبان کی رات کو شب بیداری کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سن لو کون استغفار کرتا ہے میں اسے بخش دوں، سن لو کون کس مصیبت میں مبتلا ہے میں اسے عافیت عطا فرماؤں، اور سن لو کون روزی مانگتا ہے میں اس کو روزی دوں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب عید اور شب نصف شعبان کو روزہ رکھتا ہے یعنی شب بیداری کرتا ہے، اس کا دل جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے نہ مرے گا۔ دیکھو بات سنو، یہ جو نفل نمازیں ہیں نا، ان کے لیے جتنا تنہائی ڈھونڈے اتنا زیادہ خیر ہے۔ یہ مسجدیں فرض نمازوں کے لیے ہیں، فرائض کے لیے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے اپنے گھر کی تنہائیوں ڈھونڈو۔ میں آپ کو خلوص سے عرض کرتا ہوں
جتنا آپ عبادت کر سکو پھر چاہے آرام کر لو، کہیں ایسا نہ ہو نفل پڑھتے پڑھتے فرض نماز ضائع ہو جائے۔ گھر کی تنہائیوں میں کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے کسی مسجد میں یا کسی جگہ اور شور شرابہ ہوا، اور پھر نہیں میرے دوستو، نہیں، آپ کو 2 نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، آپ کو 1 تسبیح درود پاک پڑھنے کا موقع مل جائے، آپ کو اللہ پاک سے صرف دعا مانگنے کا موقع مل جائے، اور بقول ایک اللہ والے کے کوئی موقع نہیں ملا، عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لی، فرمایا ساری رات عبادت گزاروں میں شامل ہو جائے۔ لیکن ہو تنہائیوں میں گول گپاڑا شور شرابہ، نہ اللہ والے نہیں، یہ فقیروں کے ہاں نہیں ہوتا، یہ فقیروں کی ترتیب نہیں ہے۔ ہمیں فقیر تو تنہائیاں ڈھونڈتا ہے، وہ گھر کی تنہائیاں ہوں، وہ قبرستان کی تنہائیاں ہوں، وہ جہاں کی تنہائیاں ہوں، اللہ پاک سے مانگنا، اللہ جل شانہ سے عرض کرنا، اپنے گناہوں کے استغفار کرنا، شعبان کی ہر رات، فرمایا سارے سالوں کی ہر رات، ہر شب قدر اگر قدر بلان، ہر شب قدر ہے اگر کوئی قدر کرے، ہر رات شب قدر ہے اگر کوئی قدر کرے۔ آج اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے عرض کی، انشاءاللہ باقی آئندہ منگل کو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں 15 شعبان اور رمضان کے بارے میں عرض کریں گے۔ یہ چند درس ہیں بڑے قیمتی اہم ہیں۔ رمضان المبارک آ رہا، جی میں ہے کہ کچھ چیزیں آپ سے عرض کروں، اللہ پاک کی ذات عالی سے مانگنے کے لیے، اللہ کی ذات عالی سے منوانے کے لیے، یہ چند چیزیں آپ سے عرض کروں جس میں آپ کو نفع پہنچے، آپ کی برکت سے مجھے بھی نفع مل جائے۔ میرے دوستو ان کی قدردانی کریں، چند جو میں نے کلمات خیر آپ سے عرض کیے ہیں ان کی قدردانی کریں، اور ان کو پانے کے لیے ان پہ عمل کرنے کی، ان پہ محنت کرنے کی، ان پہ میرے دوستو اپنی جان نثاری کوشش کریں۔ زندگی غفلتوں میں گزر گئی، غفلتوں میں گزر گئی۔ آج بھائی نے ٹیلی فون کیا، کہہ رہے فلاں مر گیا، اوہو مر گیا۔ ہمارے گھر کے سامنے وہ 4 5 6 بیچارے بیٹھتے تھے، ہاتھ میں بٹیرا لے کے اور تیتر لے کے وہ بیٹھا رہتا تھا، رات کو 1 2 بجے ان کی محفل ختم ہوتی تھی، جھومتا گرتا گھر جاتا تھا۔ میں نے اس حال میں اس کے باپ کو دیکھا، میں بچہ تھا وہ بوڑھا تھا، وہ باپ اسی حال میں مر گیا، بیٹا بھی اسی حال میں مر گیا، حتی زرتم المقابر، غفلتوں میں مر گئے۔ اس کی موت پہ افسوس ہوا، موت تو لکھی تھی جتنی اس کی عمر تھی، اس بات پہ افسوس ہوا اس حال میں مر گیا۔ غفلتوں کی زندگی گزارتے گزارتے، غفلتوں کی زندگی گزارتے گزارتے، میں ابھی ایک اللہ والے سے عرض کر رہا تھا، اللہ پاک جس سے خوش ہوتے ہیں، سن لو میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک بہت بڑے اللہ والے کی حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ والے جس سے اللہ جل شانہ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے کسی فقیر کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو سعادت سمجھتا ہے، اور فرمایا اللہ پاک جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے دنیا میں مائل کر دیتے ہیں یا کسی رنڈی کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں یا دنیا میں لگا دیتے ہیں۔ ہاں اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے کسی فقیر کی خدمت پہ لگا دیں۔ میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ والے اگر تجھ سے کوئی خدمت تجھے مل جائے اس کو سعادت سمجھ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خدمت کا موقع مجھے دے دیا، ورنہ میری اگر خدمت کوئی اور لگا دیتا۔ میں نے ایک سید کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو کسی فقیر کی خدمت ملی، پتہ نہیں اس خدمت میں اسے نافرمانی ہوئی یا بے قدری ہوئی۔ بعضوں کا شیطان جو ہے نا یہ اندر کچھ چیز ڈال دیتا ہے اور بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے اور راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی فلاں رنڈی کے کوٹھے پہ
اس کی چھت ٹپکی ہے، وہ یہ لکڑی کی راکھ ہوتی ہے، راکھ، یہ پہلے وقتوں میں چھت ٹپکتی تھی، یہ راکھ ڈالتے تھے، تو یہ پانی کو بہت روکتی ہے. کہنے لگے وہ راکھ اور مٹی ملا کے اس کی چھت کے اوپر ڈال رہا ہے، اور وہ خدمت دن رات وہی خدمت اس سے اللہ نے لے لی ہے اور اسی خدمت میں لگا ہوا ہے. اندر ایک ہائے نکلی کہ کیا اللہ جل شانہ نے اس سے وہ خدمت چھین لی. پھر احساس ہوا کہ شاید اس سے کوئی بے قدری ہوئی ہے، اللہ نے وہ خدمت چھین کے یہ خدمت لگا دی ہے. اور پھر اس اللہ والے کی حضرت قاری معتیس رحمۃ اللہ کی بات گونجنے لگی کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے کسی فقیر کی خدمت پہ لگا دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے یا اسے اللہ دنیا میں مشغول کر دیتا ہے یا کسی رنڈی کی خدمت پہ لگا دیتا ہے. یہ اس کی تقسیم ہے. اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا، چلتے چلے ایک بات عرض کرتا جاؤں، یہاں تک دیکھا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے خدمت کے لیے قبول کیا، انہوں نے خدمت کر کے بے قدری کی، اللہ نے پھر محروم کر دیا. اور ہم نے یہ دیکھا جنہوں نے خدمت کر کے یہ کہا اللہ اہل نہیں تھا تو نے اہل بنا دیا، قابل نہیں تھا تو نے قابل بنا دیا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی یہی ہے قبول فرما لے. فرمایا کرتا بھی رہا ڈرتا بھی رہا، کرتا بھی رہا ڈرتا بھی رہا، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اور جو کر کے اتراتا ہے یا دل میں کوئی ایک لمحہ بھی یاد، ایک چھوٹا سا گاڑی چلتے ہوئے سوئی کا سوراخ ہوتا ہے اور عام نظر نہیں دیکھ سکتی، پھر اس ٹیوب کے اندر ہوا بھر کے اسے پانی میں ڈالتے ہیں تو بلبلے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ پنکچر ہوا ہے ٹیوب کا. ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. فرمایا دل میں ایک ایسی تھوڑی سی بات آئی اور اس نے اگر اس پہ استغفار نہ کیا اور اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اللہ اس کو معروف کر دے. بس دوستو اللہ پاک نے آج موقع دیا ہے کہ کچھ باتیں عرض کی ہیں میں نے. یہ مبارک ساتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، یہ سعادت مند ساتیں ہیں. اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لیں اور کچھ اپنا وقت ان سعادتوں پہ لگا دیں. بڑا کریم ہے، زندگی کی خبر نہیں. جو فرمایا ساری زندگی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کرنے کی نیت کر لے گا، اللہ قیامت تک اس کو فرما برداروں میں شامل کر لے گا. تو سب نے نیت کر لی نا، اس کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ان اعمال میں کھپائیں. اور آخری چیز یہ ہے، ہر پل ہر لمحہ ابھی سے آپ ذکر کرتے ہیں، مبارک ہے. اگر کبھی ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو ہر پل ہر لمحہ ذکر میں کھپائیں. میں لفظ کھپائیں عرض کر رہا ہوں. ہر پل ہر لمحہ درود پاک آپ کی زبان پہ ہو، تیسرا کلمہ آپ کی زبان پہ ہو، استغفار آپ کی زبان پہ ہو، یا جس کو جو ذکر بتایا گیا ہے اس کی وہ زبان پہ ہو. ہر پل ہر لمحہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. قبولیت کی گھڑی آئی، تیرا کام بن گیا. سبحان ربک.